بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مدینہ کے باہر قباء کی بستی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے بارے میں بیان کریں گے۔ سورہ مبارکہ مومنون قرآن کریم کا 23واں سورہ ہے جو مکے میں نازل ہوا۔ پیغمبر اسلام ہجرت کے واقعے سے قبل کثرت کے ساتھ اس سورہ کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بے شک قرآن کے اندر ظاہری طور پر یہ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلقہ آیت ہے، لیکن پیغمبر اسلام کثرت کے ساتھ اس کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ کہو اے میرے پروردگار، مجھے برکت والے مقام پہ پہنچا اور تو پہنچانے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ غالباً پیغمبر اسلام کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت اس لیے بھی بطور دعا آئی کہ اب پیغمبر اسلام کو مکے سے اس منزل پہ پہنچنا ہے جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو یقیناً ایک مبارک منزل قرار پائی، یعنی شہر مدینہ منورہ۔ پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کے بعد ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں مدینے کی جانب جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن اریقط پیغمبر اسلام کے اس مختصر سے قافلے کے ظاہری طور پر گائیڈ ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ عام راستے سے ہٹ کر اس قافلے کو لے جائیں۔ مکے اور مدینے کے درمیان یہ قافلہ وادی قدید سے گزر رہا تھا جب سراقہ کا واقعہ پیش آیا کہ جس کے گھوڑے کو پروردگار عالم نے سراقہ کے لیے عبرت کی نشانی قرار دیا۔ وہ اسلام کا اظہار کرتا ہوا اور اپنی غلطی سے ندامت ظاہر کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ پیغمبر اسلام وادی قدید سے آگے بڑھ کر جحفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ سورہ قصص کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جس میں پیغمبر اسلام کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اے حبیب، وہ پروردگار کے جو لوح محفوظ سے قرآن کو تم پہ اتارنے والا ہے تمہیں بھی ایک دن واپس تمہارے شہر مکے میں لے جائے گا۔ یہ قافلہ مزید آگے بڑھا تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا کہ جو آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ مدینے کا آدھے سے زیادہ راستہ طے پا چکا ہے اور یہ قافلہ جس میں پیغمبر اسلام، حضرت ابوبکر اور عبداللہ ابن اریقط شامل ہیں، چلتے چلتے اس منزل پہ پہنچا کہ جہاں پیغمبر اسلام کی ذات سے ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ جو کربلا کے واقعے تک ایک معجزے کے طور پر اس مقام پر موجود رہا۔ یہ وادی قدید خاصی طویل وادی ہے۔ اس کے بالکل اختتام پہ ایک چھوٹا سا قبیلہ رہا کرتا تھا۔ اس قبیلے میں ایک ایسی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اس زمانہ کفر و جاہلیت میں اپنے آپ پر یہ لازم قرار دے دیا تھا کہ یہاں سے جتنے بھی مسافر گزریں گے، جتنی میری حیثیت ہوگی، میں ان کی مہمان نوازی اور خدمت کروں گی۔ ان خاتون کا نام تو عاتقہ تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ام معبد کہلایا کرتی تھیں، اور تاریخ اسلام میں آج تک یہ واقعہ ام معبد کا واقعہ کہلاتا ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جب اس مقام پہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، انتہائی شدید گرمی تھی۔ یہ سارا پہاڑی اور پتھریلا علاقہ ہے۔ ایسے علاقے میں انسان کو گرمی کا احساس اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ام معبد اپنے خیمے میں جو اس راستے کے کنارے پہ واقع ہے بیٹھی ہیں۔ ان کے شوہر عرب کے دستور کے مطابق اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کے اسے چرانے کے لیے گئے ہیں اور شام کو واپس آئیں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ام معبد کے خیمے کے قریب جا کے رکے۔ اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں ام معبد۔ پیغمبر اسلام وہاں پہ پہنچے۔ اب ام معبد کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کون شخص ہیں، نہ ہی ان کو یہ پتا ہے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے یا مدینے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جملہ آپ نے بار بار سنا کہ یہ جو راستہ ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر مکے اور مدینے والے مسافر سفر نہیں کیا کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کو یہ راستہ جاتا ہے۔ مکے اور مدینے والا کوئی آدمی یہاں سے نہیں گزرتا ہے۔ پرانا زمانہ ہے، کوئی ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اخبارات کا دور بھی نہیں ہے، تو ام معبد کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے عرب کے اندر۔ پیغمبر اسلام وہاں جا کے رکے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، کیونکہ دوپہر کا وقت ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ان خاتون کا نام پوچھا۔ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پیغمبر نے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں،
کیا ہمارے لیے کہیں سے انتظام ہو سکتا ہے کسی پینے والی چیز کا، مشروب کا؟ سفر کی حالت میں ویسے بھی انسان کھانے سے ذرا پرہیز کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عرب کے ماحول میں پانی ویسے ہی بہت کم استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ ملتا ہی مشکل تھا۔ زیادہ تر مسافر بھی سفر کے موقع پہ دودھ کو استعمال کرتے تھے۔ معبد نے کہا کہ اے شخص، میری تو ساری زندگی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ میں مسافروں کی خدمت کرتی ہوں، لیکن یہ قحط کا زمانہ ہے اور ہمارے جانور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ بمشکل اتنا دودھ دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا گزارا ہوتا ہے۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ خیمے کے کونے میں ایک دبلی پتلی لاغر بکری بندھی ہوئی ہے۔ کہا کہ اس بکری سے ہم کو دودھ مل سکتا ہے۔ معبد مسکرا کے کہتی ہیں، یہ بکری تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو چرنے کے لیے جنگل میں بھیجا جائے، اتنی کمزور اور بیمار ہے، اسی لیے میرا شوہر اس کو یہاں چھوڑ کے گیا ہے۔ اس سے تو ہمیں آج تک کوئی دودھ نہیں ملا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اجازت ہو تو میں کوشش کروں؟ معبد نے کہا کہ تمہاری مرضی۔ پیغمبر اسلام قریب آئے۔ معبد مہمان نواز خاتون ہیں۔ یہ واقعہ ایک مثال کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان کافر بھی ہوں، لیکن ان میں اگر کچھ اسلامی خصوصیات پائی جائیں تو پیغمبر اسلام ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ آگے بڑھے پیغمبر اسلام اور ایک مرتبہ اس بکری کی کمر پہ ہاتھ رکھا، پروردگار معبد کی بکریوں میں برکت فرما۔ پہلے تو یہ دعا مانگی اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے معبد سے کہا کہ اگر کوئی برتن یا پیالہ ہے تو لے کے آؤ۔ عرب میں قبل اسلام بھی یہ دستور تھا اور بعد اسلام بھی یہ دستور چلا آ رہا ہے آج تک کہ اجتماعی طور پہ کھانے اور پینے کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو عام طور پر عربوں کے یہاں کھانے کی چیز بھی پلیٹ میں نہیں آئے گی، بلکہ بڑی ڈش یا تھال وغیرہ میں آئے گی کہ بیٹھ کر 4، 5 یا 6، 7 آدمی کھائیں، اور پیالے بھی ان کے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آدمی اسی سے پانی یا دودھ کو نوش کرے۔ تو معبد نے خالی پیالہ پیغمبر اسلام کے سامنے لا کے رکھا۔ پیغمبر اسلام نے پیالہ اٹھایا، بکری کے تھنوں سے دودھ دویا اور پورا پیالہ اس دودھ سے بھر گیا۔ معبد انتہائی حیران کہ جو بکری دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیا کرتی، اس کے باوجود اتنا دودھ نکل کہاں سے آیا کہ یہ پورا پیالہ بھر گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ دودھ پہلے اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا، ان کے پینے کے بعد معبد سے کہا کہ اب یہ دودھ پیو، اور معبد نے جب دودھ پی لیا تو اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اس دودھ کو نوش فرمایا، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ دودھ ختم ہو گیا تھا کیونکہ معبد قحط کی وجہ سے کتنے دنوں کی پیاسی تھیں۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ اور دودھ کو دھویا، پیالے میں جمع کیا، اسے نوش کیا، اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ ساقی القوم آخرہم، کسی بھی قوم کے ساقی کو یا کسی بھی قوم میں کسی چیز کو تقسیم کرنے والے کو اپنا حصہ سب سے آخر میں لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو پہلی روایت ہم نے بیان کی کہ پیغمبر اسلام نے اسی پیالے سے دودھ نوش کیا تھا، تو اس روایت کے مطابق پیغمبر نے دوبارہ اس بکری کے سوکھے اور خشک تھنوں سے پورے دودھ کے پیالے کو بھرا اور معبد کے حوالے کیا کہ اسے رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ اور جو دوسری روایت بیان کی گئی کہ نہیں، پیغمبر نے پہلا دودھ معبد کو دینے کے بعد اپنے لیے دوبارہ تازہ دودھ دھویا اور اس کے بعد تیسری مرتبہ دودھ کے پیالے کو بھرا اور یہ پیالہ معبد کو دیا۔ معبد ایسے علاقے کی رہنے والی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جانوروں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا، مگر پیغمبر اسلام کا یہ معجزہ دیکھتی ہیں تو ایک مرتبہ خیمے کے دوسرے کونے میں گئیں اور وہاں سے ایک بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کے لائیں۔ 7 سال کا بچہ تھا، لیکن بالکل ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند تھا، اس لیے کہ یہ بچہ نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، ایک کونے میں پڑا رہتا تھا جیسے گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ معبد نے پیغمبر اسلام کے قریب اس بچے کو لٹایا اور کہا کہ اے شخص، مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے، لیکن میں نے تیری ایک کرامت دیکھی ہے، تو میری دوسری درخواست تجھ سے یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے معذور ہے
اور اس حالت میں ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چلتے پھرتے ہنستے بولتے دیکھوں۔ پیغمبر اسلام اس وقت ان کھجوروں میں سے ایک کو اٹھا چکے تھے جو معبد نے معجزہ دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کے آگے رکھی تھیں۔ 3 کھجوریں تھیں، ایک پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ پیغمبر نے آدھی کھجور کو نوش کیا اور آدھی کھجور کو چبایا۔ چبانے کے بعد اس بچے کے منہ میں اس کھجور کو ڈالا۔ جیسے ہی یہ کھجور اس بچے کے منہ میں پہنچی تب یکا یک اس میں قوت گویائی بھی آئی اور یہ بات کرنے لگا، اور یکا یک اس میں قوت حرکت بھی آئی اور یہ چلنے پھرنے لگا۔ معبد ماں ہیں، آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں اور حیران و پریشان ہیں کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں آج تک میں نے نہیں سنا اور اس طرح سے یہ معجزات دکھا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معبد کی اس حالت کو دیکھا کہ یہ عورت فطرتاً شریف، مہمان نواز اور دوسروں کا خیال کرنے والی ہے، مگر اس غربت کے عالم میں دن گزار رہی ہے، تو پیغمبر اسلام نے تیسرا معجزہ معبد کی جھونپڑی کے سامنے ظاہر کیا۔ جو کھجور پیغمبر اسلام نے خود آدھی نوش فرمائی تھی اور آدھی اس بچے کے منہ میں ڈالی تھی، اس کی گٹھلی کو پیغمبر اسلام نے خیمے کے سامنے زمین کھود کے دفن کیا اور پیغمبر چلے گئے۔ اب یہ معجزہ مکمل اگلے دن ہوا کہ اگلے دن جب معبد اپنے دستور کے مطابق جو ان کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہوگا اس وقت یہ بستر سے اٹھ کے خیمے سے باہر آئیں تو حیران و پریشان ہو گئیں۔ جہاں کل اس آنے والے اجنبی مہمان نے کھجور کی ایک گٹھلی کو بویا تھا، وہاں پہ کھجور کا ایک درخت اگ کر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس میں پھل بھی آ چکے ہیں۔ کھجور کے درخت کو ایک تو جوان ہونے میں وقت لگتا ہے اور اس کا پھل دینا بھی خاصا وقت لیتا ہے۔ تازہ تازہ کھجور کے گچھے اس درخت میں لٹک رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، معبد حیران ہیں کہ جو میں دیکھ رہی ہوں یہ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ صحرائی علاقہ ہے، دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن کل وہ جو اجنبی مہمان کھجور کی گٹھلی کو بونے کے بعد ہاتھ دھو کے پانی کا چھڑکاؤ کر کے گیا ہے، جہاں جہاں تک اس کے ہاتھوں کی حرکت پہنچی تھی آج وہاں سبزہ اگا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انتہائی دل فریب اور انتہائی بھینی خوشبو۔ اب کچھ روایتوں میں بات یہاں تک بیان ہوئی ہے اور کچھ میں بات اس سے آگے بڑھتی ہے کہ معبد کے بھانجے جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مسافر ان کے یہاں آیا تھا اور اس مہمان کی اتنی برکتیں ان کے گھر کو ملی تھیں، لیکن یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا کہ کھجور کے اس درخت میں کثرت کے ساتھ پھل آیا کرتے تھے کہ سارا آس پاس کا علاقہ بلکہ دور دور سے لوگ چل کے درخت کے پھل کو، ان کھجوروں کو لینے آتے تھے، کیونکہ ان کھجوروں کی خصوصیت یہ تھی کہ بھوکا کھا لے ایک دانہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیاسا آدمی اس کھجور کو کھا لے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، بیمار اگر اس کھجور کو کھا لے تو اسے شفائے کاملہ حاصل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کھجور کے درخت کی پتی اگر کوئی اونٹنی یا بکری کھا لے تو کثرت کے ساتھ دودھ دینے لگتی ہے۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک طویل عرصے تک آس پاس کے لوگ بلکہ دور دراز سے لوگ آ کے کھجور کے اس درخت سے استفادہ کرتے تھے، مگر ایک دن جو ہم لوگ سو کے اٹھے تو ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کے پھل غائب ہو چکے ہیں۔ گھبرا گئے، کیا بات ہے، کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ اور چند دنوں کے بعد مدینے سے آنے والے کسی آدمی نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب ہم نے تاریخ معلوم کی تو پتہ چلا کہ یہ وہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اس درخت نے پھل دینا بند کیا تھا۔ بہرحال اس کے پتے موجود رہے، پھل ختم ہو گیا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، میری خالہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر ہم لوگ اسی علاقے میں رہتے تھے۔ ایک دن جب ہم سو کے اٹھے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کھجور کے پتے بھی غائب ہو چکے ہیں، جڑ سے لے کے ڈالی تک پورا یہ درخت سوکھ چکا ہے۔ ہم حیران ہو کے سوچتے ہیں اب کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ چند دنوں کے بعد کسی گزرنے والے نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، اور جب ہم نے تاریخ معلوم کی تو پتہ چلا کہ یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ کو یہ درخت خشک ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، اور ایک دن جو ہم سو کے اٹھے
تو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس درخت سے تازہ خون جاری ہے۔ ہم حیران و پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر 3 دن وہ خون جوش مارتا ہوا درخت سے نکلتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب خون بند ہوا تو درخت بھی زمین پہ آ کے گر پڑا، اور ہم بڑے پریشان کہ آخر یہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ چند دنوں کے بعد ہمارے کانوں تک یہ اطلاع پہنچی کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیے گئے، اور جب ہم نے تاریخ معلوم کی تو یہ وہی تاریخ تھی کہ جس تاریخ کو ہمارے درخت نے جوش مارتے ہوئے خون کو ظاہر کیا تھا۔ تو یہ وہ درخت جو پیغمبر نے کھجور کی ایک گٹھلی کو بویا، اگلے ہی دن پھلوں سمیت یہ درخت نمودار ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی تک پھل دیتا رہا، بعد وفات پھل دینا بند کر دیا، لیکن پتے اور سبزہ تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد پتے بھی خشک ہو گئے، پورا درخت سوکھ گیا، اور کربلا کے واقعہ کے بعد 3 دن خون جاری ہوا، اور پھر یہ درخت ٹوٹ کے گر پڑا۔ اور معبد کی وہ بکری کہ جسے پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا تھا اور دودھ کو حاصل کیا تھا، وہ بکری بھی عرب میں ایک معجزہ بن گئی۔ سن 18 ہجری تک یہ بکری زندہ رہی۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ اسی زمانے میں پیش آ رہا ہے کہ جب ہجرت پیغمبر کر رہے ہیں، 18 ہجری تک، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اس پورے علاقے میں ایک وبا پھیلی جس میں سارے جانور مرے اور یہ بکری بھی مر گئی۔ 18 سال متواتر اس بکری کا دودھ دینا، جبکہ ویسے ہی یہ بکری بہت بوڑھی ہو چکی تھی، یہ بھی اس علاقے کے لوگوں کو پیغمبر اسلام کا اعجاز یاد دلاتا رہا۔ تو بہرحال معبد اس وقت تک ایک کافرہ تھی، بعد میں چند دنوں کے بعد اس نے اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کیا، مگر اس وقت تک کافرہ تھی۔ کافرہ بھی اگر کوئی انسانی خصوصیات رکھتی ہے کہ جو اسلام کے دامن میں موجود ہیں، تو پیغمبر اسلام اس کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے گھر میں برکتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام معبد کے گھر کو اور اس کی قسمت کو سنوار کے آگے چلے۔ شام کے وقت اس کا شوہر واپس آیا۔ جب شوہر گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نگاہ اس دودھ کے بھرے ہوئے پیالے پہ پڑی تو حیران ہو گیا۔ کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ، قحط کا زمانہ ہے، ایک ایک دانے کھجور کی اہمیت ہے، اور کہاں یہ کہ اتنا بڑا پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ حیران ہو کے کہا، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ معبد نے اس بکری کی جانب اشارہ کیا کہ یہ اس بکری نے دودھ دیا ہے۔ شوہر کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی بکری جو اتنی ضعیف ہے کہ چرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے، اور اس سے یہ دودھ جاری ہو جائے؟ بتاؤ تو صحیح واقعہ کیا پیش آیا ہے۔ معبد نے پورا واقعہ سنایا، مگر کس انداز میں کہ آج تک تاریخ اسلام کے اوراق میں یہ کہا جاتا ہے کہ معبد نے جو جملے کہے تھے ہجرت کے واقعے کے بعد، یہ پیغمبر اسلام کی پہلی نعت ہے، پیغمبر کی تعریف ہے۔ معبد کہتی ہیں، اے میرے شوہر، میں نے دیکھا ایک ایسا شخص میرے خیمے میں داخل ہوا کہ جو انتہائی حسین ہے، جس کے جسم کی بناوٹ انتہائی مناسب ہے، جس کے چہرے پہ بشاشت ہے، خوش روح ہے اور خوش اندام ہے۔ اس کی آواز میں ایک قسم کی کھنک ہے، اس کی گردن سراہی دار ہے، اس کی پلکیں گہری ہیں، مگر اتنی بھی نہیں کہ ایک دوسرے سے مل جائیں، اور اتنی ہلکی بھی نہیں ہے کہ نہ ہونے کے برابر نظر آئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ انسان جب بولتا ہے تو اس کی آواز میں ایک وقار ہوتا ہے، اور جس وقت وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی میں ایک بردباری ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ انسان نہ تو بہت باتونی ہے کہ برا لگے، نہ بہت ہی کم گو ہے کہ تکبر محسوس ہونے لگے۔ اے میرے شوہر، جب اسے دور سے دیکھو تو انسانوں میں وہ بہترین نظر آتا ہے، اور جب قریب سے دیکھو تو انسانوں میں وہ خوبصورت ترین نظر آتا ہے۔ اے میرے شوہر، میں نے دیکھا اس مہمان کو جو میرے گھر میں داخل ہوا، اس حالت میں کہ اس کا قد نہ اتنا لمبا ہے کہ برا لگنے لگے، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک حقارت انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے، نہ وہ اتنا موٹا ہے کہ برا لگے، نہ اتنا دبلا ہے کہ اس کا دبلا پن برا محسوس ہونے لگے۔ میں نے دیکھا اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے 2 شاخوں میں بلند شاخ ہوا کرتی ہے، اور 3 آنے والوں میں سب سے بہترین شکل اس کی ہے، اور سب سے زیادہ قدر و قیمت والا وہ ہے۔
اس کے ساتھی ہیں جو اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے اس کے ساتھی بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ جب وہ حکم دیتا ہے اس کے ساتھی حکم کی تعمیل میں دوڑ کے جاتے ہیں۔ ایسا شخص ہے کہ ہر ایک اس کی اطاعت کرنے کو تیار ہو، ہر ایک اس کی خدمت کرنے کو آمادہ ہو، نہ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار ہیں اور نہ اس کی آواز میں کوئی سختی ہے۔ بے اختیار معبد کا شوہر کہنے لگا کہ یہ تو تم اس کے اوصاف بتا رہی ہو کہ جو قریش والوں کا ساتھی ہے، مگر آج کل مدینے میں اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اچھا وہ یہاں سے گزرا ہے، میں بھی جاؤں گا اس کے استقبال کو۔ اور تاریخ اس کے بعد اس خاندان کے بارے میں ایک تو وہ درخت کا واقعہ بیان کرتی ہے، اور ایک یہ آخری جملہ کہ چند دنوں کے بعد شوہر مدینے میں گیا، پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور گھر واپس آ کر اپنے سارے خاندان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ بہرحال یہ معبد کا واقعہ ہے جو سفر ہجرت کے اہم ترین 2 واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، ایک سراقہ کا واقعہ اور ایک یہ واقعہ۔ جب پیغمبر اسلام معبد کی جھونپڑی سے آگے بڑھے تو مدینہ خاصا قریب آ چکا تھا۔ اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ شہر مدینہ کے قریب جب پیغمبر پہنچے تو وہاں سے ایک تجارتی قافلہ پیغمبر اسلام کو مل گیا۔ اس قافلے والوں نے پیغمبر اسلام کو سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے۔ پیغمبر اسلام اس تجارتی قافلے سے ملاقات کرنے کے بعد اب جو آگے بڑھے تو قباء کی بستی قریب آ چکی ہے۔ آج اگر کوئی آدمی مدینے جائے تو قباء اور مدینے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ قباء مدینے کا ایک محلہ بن گیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت قباء مدینے کے باہر مدینے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک بستی تھی۔ اگرچہ قباء اور مدینے میں صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، مگر بہرحال وہ 2 الگ الگ علاقے سمجھے جاتے تھے۔ تو قباء بستی بہت قریب آ رہی ہے، اور وہاں دوسری طرف مدینے کے حالات بھی ذہن میں لے کے آئیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے مکے کے مہاجرین کو حج کے بعد ہی سے روانہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2.5 مہینے سے مہاجرین مسلسل مدینے میں آ رہے تھے، اور ہر آنے والا یہ خبر لاتا تھا کہ اب پیغمبر بھی آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب تو بہت کم مسلمان مکے میں رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ جو پیغمبر سے پہلے آخری مسلمان نکلے تھے انہوں نے بتایا کہ بھئی اب تو رسول کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے مکے کے اندر، کسی بھی لمحے رسول آنے والے ہیں۔ مدینے والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رسول کس سمت سے آئیں گے، تو مدینے والوں کا طریقہ یہ تھا کہ صبح سورج نکلنے سے بھی پہلے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ مدینے کے باہر اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان کا رنگ سیاہ ہے، وہاں پہ جا کے یہ سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ دوپہر نہیں ہو جاتی ہے اور دھوپ انتہائی شدید نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ واقعات جولائی اور اگست کے واقعات ہیں، اس لیے اس زمانے میں گرمی بھی زیادہ تھی۔ صبح سے بیٹھے ہیں، لیکن جب اتنی شدید دھوپ اور گرمی ہو گئی کہ اب برداشت کرنا مشکل ہے، خاص طور پر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارا مدینہ پیغمبر کا انتظار کر رہا ہے۔ تو صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھتے تھے اور پھر مایوس ہو کے گھروں کو چلے جاتے تھے کہ آج بھی ہمارا رسول نہیں آیا۔ یہ روزانہ کا طریقہ مدینے والوں کا بن چکا ہے۔ اس عرصے میں مدینے والوں کے کام بھی سارے رک گئے تھے، تجارت مختصر ہو گئی تھی، زراعت کا کام مختصر رہ گیا تھا، اس لیے کہ ہر ایک کی توجہ یہ ہے کہ پیغمبر کب آتے ہیں۔ بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بزرگ ہوں، سب کا ایک ہی طریقہ بن کے رہ گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی انداز سے 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، جو 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ انگریزی تاریخ 23 ستمبر کی تاریخ تھی، 23 ستمبر سن 622 عیسوی۔ مدینے کے لوگ اپنے دستور کے مطابق صبح سویرے بالکل سورج نکلنے سے بھی پہلے آ کے بیٹھ گئے مدینے کے باہر چٹانوں کے اوپر۔ باتیں بھی کر رہے ہیں، بے چینی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ جتنا ٹائم گزر رہا ہے اتنا یہ لوگ اور پریشان ہو رہے ہیں، اور مدینے والے تو پریشان تھے ہی، مکے کے مہاجرین اور زیادہ پریشان تھے۔ پیغمبر نے سب کو یہاں بھیج دیا اور یہ کہا تھا کہ میں آنے کے بعد سب کا انتظام کروں گا۔ خدا معلوم ہماری غیر موجودگی میں مکے میں کیا ہوا۔ پیغمبر تو تنہا رہ گئے تھے،
آج بھی دوپہر قریب آنے تک یہی پریشانی کی باتیں ہوتی رہیں اور مایوس ہو کے یہ سب واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ قبا والے قبا کی بستی میں چلے گئے، دوسرے قبیلے والے اپنی بستی میں چلے گئے۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جن کو اتنا انتظار تھا، جن کو اتنی بے چینی تھی، جو سچے دل سے پیغمبر اسلام کا استقبال کرنے کے لیے تیار و آمادہ تھے، انہیں پتہ نہ چلا کہ پیغمبر کب آئے، اور ایک یہودی کو یہ سعادت اور اعزاز ملا۔ مدینے والے تو واپس آ گئے اپنے گھروں میں اور تھکے ہوئے ہیں، صبح سے شام روزانہ اس طرح وقت گزارتے ہیں یہاں پہ دوپہر تک، پھر شام کو اپنے کام کرتے ہیں۔ ایک یہودی کسی کام سے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، جیسے ہی وہ مکان کی چھت پہ چڑھا اس نے دیکھا کہ 3 آدمی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تینوں کے جسم پر سفید لباس ہے۔ صحرا کے پس منظر میں سفید لباس بہت نمایاں ہو کے نظر آ جاتا ہے۔ اس کی نگاہ ان تینوں پر پڑی، بے اختیار اس نے آواز دی، یا بنی کیلا، تمہارے مہمان آ گئے ہیں۔ بنو کیلا اوس و خزرج کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان 2 قبیلوں کا آغاز جن 2 بھائیوں سے ہوا تھا، ان کی ماں کا نام کیلا تھا۔ بہرحال اے کیلا کے بیٹو، تمہارا مہمان آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ آواز بلند کی، سب سے پہلے کسی مسلمان نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، نہ کسی مہاجر نے دیکھا، نہ کسی انصار نے، ایک یہودی نے دیکھا اور یہ آواز بلند کی۔ یہ آواز خود بتا رہی ہے کہ پیغمبر کے آنے کا انتظار اور پیغمبر کا تذکرہ مدینے میں اتنا ہوتا تھا کہ دشمنوں تک کو پتہ چل چکا تھا کہ کیا واقعہ ہونے والا ہے۔ یعنی اب مدینے میں مسلمان اتنے طاقتور ہیں۔ کہاں مکہ جو اپنا شہر ہے پیغمبر کا، وہاں کوئی رسول کا نام نہیں لے سکتا، اور مدینہ جہاں رسول ابھی آئے بھی نہیں، اتنا تذکرہ ہوا کہ یہودی نے بھی پہچان لیا کہ 3 آدمی نظر آ رہے ہیں، تو 3 تو وہی ہو سکیں گے کہ جو مکے سے نکلے تھے۔ جیسے ہی اس نے آواز دی، قبا کے لوگ دوڑ کے آئے۔ پرانے زمانے میں ہر شہر یا ہر گاؤں یا ہر دیہات ایک برادری یا ایک قبیلے کا ہوتا تھا، وہاں دوسرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں رہتا تھا، تو قبا کا پورا قبیلہ ایک قبیلہ ہے، عمرو ابن عوف۔ اوس قبیلے کی ایک شاخ ہے، ان کا یہ شہر تھا۔ جیسے ہی یہ آواز ان کے کانوں میں آئی، ہتھیار سجا کے دوڑے۔ عرب میں دستور ہے کہ مہمان کا استقبال ہتھیار سجا کے کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کو تیار ہیں، حتیٰ کہ اگر تم کسی دشمن سے بچ کے ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہو تو ہماری تلواریں تمہاری حفاظت کریں گی۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعاً ہمارا مدعا، ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود، ہمارا سردار آ رہا ہے۔ اب انتہائی جوش و خروش کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور پیغمبر اسلام کو قبا کی بستی میں لایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے آتے ہی یہ بات کہی کہ مجھے جانا تو مدینے میں ہے، لیکن کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں اپنے بھائی علی کا، اس لیے جب تک علی نہیں آئے گا مجھے اس قبیلے میں، اسی بستی میں قیام کرنا ہے۔ قبا والوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہے، بلکہ ہمارا تو ارادہ یہ ہے کہ آپ کو مستقل اپنے ہی شہر میں رکھیں، آپ اب ہمارے مہمان بن کے رہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، لیکن فی الحال میں یہاں قیام کروں گا۔ قبا کی بستی کا سردار، جن کا نام کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ نابینا تھے اور بہت ضعیف تھے۔ ان کے مکان کا انتخاب کیا گیا کہ پیغمبر ان کے مکان میں قیام کریں گے۔ یہاں تاریخ اسلام میں علماء میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ پیغمبر کس کے مہمان بنے۔ 2 صحابہ کا نام آتا ہے، ایک تو یہی سردار قبا کلثوم بن الہدم کا جو ایک نابینا بزرگ ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نہیں بلکہ سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیغمبر اسلام کے 12 نقیبوں میں سے ایک تھے، ان کے مکان میں پیغمبر نے قیام کیا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام بھی آ رہا ہوگا، لیکن واضح کرتا چلوں کہ ان کا مکان مدینہ میں ہے، ابھی مدینہ سے پہلے قبا کی بستی کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہاں پہ پیغمبر اسلام سردار قبا کے مہمان بنے، لیکن سردار قبا بہرحال صاحب عیال ہیں، بیوی بچے ہیں،
گھر کی عورتیں ہیں۔ مکان تو ان کا عام سا مکان تھا جس طرح ہر عرب کا ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر میں لوگ زیادہ تھے، خصوصاً پردے دار، اور بالکل ان سے ملا ہوا جو مکان ان کے پڑوسی کا تھا، سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے تھے کہ ان کی کوئی فیملی یا خاندان نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ رات کو سوتے تو ہیں پہلے مکان میں، کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، دوپہر کو آرام بھی وہیں کرتے ہیں، باقی سارا دن جو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ پیغمبر دوسرے مکان میں ملاقات کا انتظام رکھتے ہیں۔ اس لیے تاریخ دانوں کو یہ اختلاف ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر اسلام ان دو مکانوں میں دن رات گزار رہے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، ہم مدینے کے اتنے قریب آ چکے ہیں، یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، میرا بھائی آنے والا ہے۔ کہا، اللہ کے رسول، علی آ نہیں سکتے ہیں، مکے کے حالات ایسے ہیں کہ علی کو کون آنے دے گا؟ اب تو سارے دشمن علی کو گھیر لیں گے، علی کی جان ہی بچ جائے تو بہت مشکل ہے، اور اگر جان بچ گئی تب بھی وہ قید رہیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ، مجھے معلوم ہے کہ میرا علی یہاں آ کر مجھ سے ملے گا۔ اب پیغمبر اسلام قباء کی بستی میں اکیلے موجود ہیں اور حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران پیغمبر اسلام نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ آپ کو یاد ہوگا بار بار یہ بات آئی کہ مدینے کے دو قبیلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، اوس اور خزرج، اور خزرج قبیلہ ابھی جو آخری جنگ ہوئی ہے اس میں بری طرح سے ہار گیا تھا، لیکن خزرج قبیلے ہی کے لوگ پیغمبر کو مدینے لے کے آئے تھے، زیادہ وہی لوگ گئے تھے، منا کے میدان میں پیغمبر سے ملاقات کی تھی اور مدینہ آنے کی درخواست کی تھی۔ اچھا، اب یہ سب لوگ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن پرانی دشمنی تو اب تک چلی آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک اللہ کے رسول کو ان کی تربیت کا پورا موقع نہیں ملا ہے۔ پیغمبر اسلام نے عجیب بات محسوس کی کہ قباء کی بستی کیونکہ اوس قبیلے کے انڈر تھی تو یہاں خزرج قبیلے کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو مدینے میں اطلاع بھی مل گئی ہے کہ رسول آ گئے ہیں، پھر بھی کوئی یہاں نہیں پہنچا۔ ایک دن، دو دن پیغمبر اسلام نے اس چیز کو دیکھا لیکن خاموش رہے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیغمبر اسلام کو لانے والوں میں جو سب سے اہم نام نظر آتا ہے وہ ایک شخصیت تھی قبیلہ خزرج کی جن کا نام تھا اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن سے پیغمبر نے منا میں خود ملاقات کی تھی اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، ان کے 6 ساتھیوں کے سمیت۔ یہی وہ شخص ہیں جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے گئے تھے سردار مدینہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں، اور پھر وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ اسد وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی اجازت سے مدینے میں نماز جماعت شروع کرائی، یعنی پیغمبر اسلام کو لانے والوں میں سب سے زیادہ ان کا نام آتا ہے، مگر یہ اتفاق سے دوسرے قبیلے کے تھے، یعنی خزرج سے۔ خیر، پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ مجھے آئے ہوئے 2 دن، 3 دن، 4 دن ہو گئے اور کوئی آیا ہی نہیں۔ اطلاع پا کے مدینے سے جو بھی لوگ ملنے آ رہے ہیں وہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں۔ خیر، پیغمبر ابھی خاموش ہیں۔ ایک دن رات کو عشاء کے بعد پیغمبر اسلام اپنے دستور کے مطابق بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی جو چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے ہے دستک دے کے پیغمبر کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ سب نے تعجب سے دیکھا، یہ نقاب پوش کون آیا ہے؟ وہ پیغمبر کے قریب گیا، چہرے سے نقاب ہٹایا۔ پیغمبر نے دیکھا کہ یہ وہی ہیں اسد ابن زرارہ جو سب سے زیادہ پرجوش تھے، مجھے لانے والوں میں سب سے آگے آگے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اسد تم اس طرح کیسے؟ کہا، اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے، ہماری اور اوس قبیلے کی دشمنی چلی آ رہی ہے طویل عرصے سے۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں یہاں آیا تو ایسا نہ ہو کہ کسی بات پہ کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تلواریں نکل آئیں، خون ریزی ہو جائے۔ ابھی تو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے آپ کا یہاں پہ، میری وجہ سے فساد نہ ہو جائے۔ مگر اللہ کے رسول، جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرا دل تڑپا جا رہا تھا، میں بے چین ہو رہا تھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ آپ یہاں تک آ گئے
اور میں جو آپ کی محبت میں مکے کئی دفعہ ہو کے آیا ہوں، اور اب آپ میرے شہر کے برابر میں ٹھہرے ہیں اور میں یہاں نہیں آ سکتا۔ آخر آج میں نے دل بڑا کیا، چہرے پہ نقاب ڈالا اور آ ہی گیا کہ خیر جو ہوگا اس کو میں بھگت لوں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اسد یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اسلام کے آنے کے بعد اب اس قسم کی دشمنیوں کی گنجائش کہاں ہے؟ پیغمبر نے بری بیٹھک میں کہا، اے قبیلہ اوس، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ایک ایسا مسلمان تمہاری بستی میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ایک مرتبہ سارے قبیلے نے کہا، اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پناہ دیتے ہیں، آپ ہماری طرف سے گواہ بنیے۔ پیغمبر نے کہا، نہیں، یہ نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنے کندھے پہ ذمہ داری لے، کیونکہ اجتماعی پناہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر کوئی نقصان پہنچ گیا سب کہیں گے ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، نہیں، تم میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے وعدہ کرے۔ وہی سعد ابن خیثمہ جن کے مکان میں پیغمبر اس وقت تھے کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آئی، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جبکہ پہلے تم دشمن تھے، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو۔ تو وہ اسی واقعے کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جب پیغمبر نے خزرج کے ایک بڑے سردار کو بلا کے اوس کے قبیلے میں پناہ دی اور پھر ایک مرتبہ کہا، آج سے اپنی ساری دشمنیوں کو بھول جاؤ، ختم کرو دشمنی، اللہ کی نعمت سے آج سے تم ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہو۔ اور پھر ایک مرتبہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ مدینے والوں پر پیغمبر اسلام کا پہلا احسان تھا۔ خیر، اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہاں دیکھیے کہ علی پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی روایت میں ہے کہ بستی قباء میں آتے ہی پیغمبر اسلام نے فوراً خط لکھا علی کے نام اور اپنے ایک غلام کے ذریعے سے یہ خط بھجوایا کہ مکے جاؤ اور علی سے کہو کہ اب وقت ہجرت آ گیا ہے۔ اس خط پہ پیغمبر نے لکھا تھا کہ اے علی، تم فواتم کو لے کے آ جاؤ، اور خاندان بنی ہاشم میں اور کوئی اگر آنے کو تیار ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آؤ، آخری قافلہ تمہیں لانا ہے۔ چنانچہ وہ غلام یہ خط لے کے مکے کی جانب چلے۔ اب آئیے ایک مرتبہ مکے میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس رات کو پیغمبر اسلام حضرت علی سے آخری مرتبہ ملے تھے اور یہ کہا تھا کہ اے علی، کل صبح ہم ہجرت کریں گے، تم مکے والوں کو امانتیں دے کے میرے پاس آ جانا۔ اس دن صبح سویرے جناب علی نے حکم پیغمبر کی تعمیل کرنا شروع کی۔ خیر، پیغمبر اسلام غار ثور سے چوتھے دن نکل کے مدینے گئے۔ ادھر جناب علی چوتھی صبح کو اپنے گھر سے نکل کے حرم کعبہ میں آئے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے یا صباحہ کی آواز بلند ہوئی۔ یا صباحہ لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی خاص پیغام پورے مکے تک پہنچانا ہو، چنانچہ ہر آدمی دوڑ کے آتا ہے۔ اگر ہر آدمی نہ آ سکے تب بھی ہر قبیلے کے سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا ایک نمائندہ بھیجے جو رپورٹ لا کر دے کہ کیا پیغام دیا گیا۔ چنانچہ جتنے لوگ خود آ سکتے تھے وہ آ گئے، جو لوگ نہیں آ سکتے تھے ان کے سردار قبیلہ کے نمائندے آ گئے، اور ایک مرتبہ علی کو دیکھ کے کہا کہ اے علی، کیا بات ہے؟ حضرت علی ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے کی جانب جا چکے ہیں، لیکن تمہاری امانتیں محفوظ ہیں، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، ہر ایک کی امانت ملے گی، گھبرانا نہیں ہے۔ اب قریش مکہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جس کو ہم صادق و امین سمجھتے تھے وہ چلا گیا ہے مکے سے، اور ہماری امانتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہوئی۔ چنانچہ اب جن کی امانتیں تھیں وہ دوڑ دوڑ کے حضرت علی کے پاس آنے لگے، اور جناب علی اطمینان کے ساتھ ہر ایک کی نشانی کو سنتے ہیں، امانت اس کے حوالے کرتے جاتے ہیں۔ مکے کے لوگ حیران و پریشان واپس جا رہے ہیں کہ ایسا دشمن ہم نے آج تک دیکھا نہ سنا کہ جو اپنے خون کے پیاسوں کی امانتیں اس طرح سے واپس کر رہا ہے۔ مگر ادھر حنظلہ نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حنظلہ کون؟ ابو سفیان کا بڑا بیٹا۔ اس نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خود سے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ مکے میں ایک غریب سا آدمی رہتا تھا، عمیر ابن وائل، جس کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ اس کو بلایا اور کہا کہ تم ایک کام کر دو ہمارا، اگر تم اس کام میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں 100 مثقال سونا دیں گے، اور وہ ہار دیں گے جس کے لیے تم تڑپے جا رہے ہو۔
اس کی بیوی کو بڑی تمنا تھی کہ ابو سفیان کی بیوی ہند جو ہار پہنتی ہے، کبھی یہ ہار ایک دن کے لیے مجھے پہننے کو مل جائے۔ واضح کر دوں کہ اکثر لوگ ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندا بتاتے ہیں، جبکہ یہ ہندا نہیں بلکہ ہند ہے۔ ہند کے گلے میں ایک ہار تھا جس کا اپنا وزن 10 مسکال تھا۔ 10 مسکال کا مطلب تقریباً 43 گرام سونے کا ہار تھا۔ تو ایک مرتبہ اس سے وعدہ کیا حنظلہ نے کہ 100 مسکال سونا ہم تمہیں دیں گے، اور ہند کے گلے کا ہار ایک دن کے لیے نہیں، مکمل طور پہ تمہاری بیوی کو دے دیا جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ تم جاؤ اور جا کر جو محمد کا نمائندہ علی اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت سارے مکے کا ماحول بدلا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت علی کے امانتیں واپس کرنے سے جو 3 دن سے پیغمبر کو ڈھونڈ رہے تھے اور پیغمبر کے خون کے پیاسے تھے، کم از کم اس وقت تو وہ بھی پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سرداران قریش تو بے چین اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا ہے ماجرا۔ کہا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد علی سے ایک مطالبہ کرو، تاکہ جو اس وقت ایک ماحول بن گیا ہے رسول کی تعریف کا، وہ ماحول ختم ہو کے رہ جائے۔ تم جا کے کہنا کہ میں نے محمد کے پاس ایک امانت رکھوائی تھی اور 80 مسکال سونا رکھوایا تھا۔ یہ 2 دعوے کرنا، 80 مسکال سونا تقریباً 425 گرام اور ایک امانت۔ تو اب 2 ہی صورتیں ہوں گی۔ جو زیادہ عقل میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ علی تو صاف انکار کر دیں گے۔ اگر علی نے انکار کیا تو ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی امانتیں واپس کر دیں، بڑی امانت تو لے کے چلا گیا ہے وہ۔ ایک مرتبہ جب پروپیگنڈا شروع ہو جائے اور وہ بھی حرم میں سب کی آنکھوں کے سامنے، تو بہرحال ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جو پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی شاید پریشان ہو جائیں، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ علی رسول کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے 80 مسکال سونا دے دے، تو گھر بیٹھے بٹھائے سونا ملے گا۔ اور وہ جو کہا کہ اس کے ساتھ ایک امانت ہے، امانت تو علی نہیں دے سکیں گے، کیونکہ مبہم بات ہے، ایک امانت۔ اب علی کیا دیں گے؟ ان لوگوں کے خیال میں کہ ہمیں سونا بھی مل جائے گا اور کہنے کا موقع بھی ملے گا کہ دیکھو سونا تو چھوڑ گئے، قیمتی امانت کو لے گئے رسول۔ دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں۔ پہلی صورت میں رسول کے خلاف مکمل طور پہ ہمیں موقع ملے گا کہنے کا، دوسری صورت میں کچھ سونا مل جائے گا اور پھر بھی رسول کے خلاف ہمارا پروپیگنڈا رہے گا۔ ایک مرتبہ عمیر ابن وائل ثقفی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ انعام اتنا بڑا کیا گیا ہے کہ وہ بھی لالچ میں آ گیا، لیکن اس طرح تو نہیں رہیں گے علی، وہ تو یقیناً کہیں گے کوئی گواہ ہے یا نہیں۔ کہا کہ گواہ مل جائیں گے، تم فکر نہ کرو اور گواہوں کے نام لکھ لو۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ پہلا گواہ اور ابو جہل دوسرا گواہ بنے گا، عقبہ تیسرا گواہ بنے گا، میرا باپ چوتھا گواہ بنے گا، میں 5واں گواہ بنوں گا۔ ہم 5 آدمی تمہارے حق میں گواہی دینے کو تیار ہیں۔ ان 5 میں سے 3 تو سردار ہیں مکے کے اور 2 ان سرداروں کے بیٹے ہیں۔ ان سے زیادہ قابل بھروسہ گواہ اور کون سا ہوگا؟ ایک مرتبہ عمیر ابن وائل لالچ میں آ گیا اور پہنچا حرم میں اس وقت جب جناب علی علیہ السلام ساری امانتیں دے چکے ہیں اور دامن جھاڑ کے اٹھنے والے ہیں۔ ساری امانتیں تقسیم ہو گئیں۔ پہنچنے کے بعد کہتا ہے عمیر کہ اے ابو طالب کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ ایک فریضہ تھا میرے ذمے، اس کو میں نے پورا کر دیا ہے اور بس اب میں گھر جا رہا ہوں۔ تو کہا مگر میں تو اپنی امانت لینے آیا ہوں، میں نے تمہارے بھائی کے پاس 80 مسکال سونا اور ایک مخصوص تھیلی کے اندر ایک امانت رکھوائی تھی، لاؤ لا کر میری امانت دو۔ اب جناب علی کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن علی ایک مرتبہ مسکرائے۔ تو سارا مکہ تو جمع ہے، کیونکہ حرم میں تو ویسے ہی رش رہتا ہے، اور پھر یہ تو امانتوں کی واپسی کا وقت ہے، اس وقت اور زیادہ رش ہے۔ آپ نے اتنا بھی دیکھا ہوگا کہ یہ فطرت میں ہے انسان کے کہ جب اسے کوئی چیز ملتی ہے تو بہت کم لوگ صبر کر سکتے ہیں کہ گھر جا کے چیک کریں، فوراً انسان وہیں دیکھنے لگتا ہے۔ تو خصوصی طور پر یہ تو سب کو امانتیں ملی ہیں، سب لوگ ابھی حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم تھیلی دے کے گئے تھے رسول کو۔ امانت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، باقاعدہ تھیلی کو بند کر کے سلائی کر کے مہر لگا کے دی جاتی ہے۔ ہر آدمی مہر توڑ کے اپنی امانت کو چیک کر رہا ہے۔ کتنا بڑا مجمع ہوگا،
اور اس مجمع کے اندر یہ بات کہہ دی عمیر ابن وائل نے۔ حضرت علی مسکرائے، کہا اچھا تم نے ایک امانت دی تھی اور 80 مسکال سونا دیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب سارے مجمع کو حضرت علی نے مخاطب کیا، کہا کہ میرے اس بھائی نے یہ بات آ کے کہی ہے، بس آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیے، میں اس مسئلے کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے گواہ کون تھے؟ کہا کہ یہ 5 آدمی میرے گواہ ہیں۔ حضرت علی نے اسی مجمع کو، جو ابھی اس وقت تو کم از کم علی کی فیور اور حمایت میں ہے، اس مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ 5 گواہ ذرا دور فاصلے پر لے جائیں اور میں تمہارے سامنے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 5 گواہ بیٹھ گئے جا کے۔ حضرت علی نے پہلے تو عمیر ابن وائل سے پوچھا کہ تم نے یہ امانت جو دی تھی میرے بھائی کو، میرے آقا کو، میرے رسول کو، کس وقت دی تھی؟ اس نے کہا کہ صبح صادق کا وقت تھا۔ اچھا میرے بھائی نے امانت لے کے کیا کیا؟ کہا کہ کیونکہ وہ حرم کی جانب آ رہے تھے تو امانت لے کے انہوں نے اپنی جیب میں رکھی۔ حضرت علی نے کہا اچھا بیٹھ جا تو۔ اس کو بٹھایا۔ تمہارا پہلا گواہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا، یہ میرا پہلا گواہ ہے۔ اکرمہ کو بلایا گیا۔ اچھا اب چونکہ حضرت علی نے سارے مجمع کو اس مسئلے میں شریک کر لیا ہے تو سب کی دلچسپی بڑھ گئی ہے، چنانچہ دوڑ کے گئے کچھ نوجوان اکرمہ کو بلا کے لائے کہ چلو علی تمہیں بلا رہے ہیں۔ عمیر کو بٹھا دیا تھا کہ اب تم خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں۔ اکرمہ سے کہا کہ اس عمیر نے یہ کہا ہے کہ اس نے میرے آقا کو ایک امانت دی تھی، کیا تم اس کے گواہ ہو؟ اکرمہ نے کہا ہاں میں گواہ ہوں، کیونکہ یہ تو تیار شدہ بات تھی۔ یہ بتاؤ کہ کس وقت یہ امانت دی گئی تھی؟ اب یہ چیز تو پہلے سے طے نہیں کی تھی تو اکرمہ چکرایا، پھر اندازے سے کہا کہ چاشت کا وقت تھا۔ چاشت مطلب صبح 10 بجے کا وقت۔ اچھا جناب علی نے کہا پھر رسول نے کیا کیا؟ تو کہا کہ وہ چونکہ حرم سے گھر واپس جا رہے تھے تو امانت کو لے کے گھر میں چلے گئے۔ کہا تم بیٹھ جاؤ، تمہارا دوسرا گواہ کون ہے؟ کہا ابو جہل۔ ابو جہل کو بلایا گیا۔ ابو جہل آیا۔ جناب علی نے کہا کہ اے عمرو ابن ہشام، یہ عمیر کا کہنا ہے کہ تم گواہ ہو امانت کے، یہ بتاؤ کہ یہ امانت کس وقت دی گئی؟ ایک بات بتاتا چلوں کہ ابو جہل پیغمبر اسلام سے تو ہر موقع پہ مخالفت کرتا رہا، مگر تاریخ اسلام میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں یہ کبھی نہیں آیا۔ جس وقت جناب علی نے سوال کیا، ابو جہل نے کہا میں تو نہیں جانتا، مجھے اس معاملے میں معاف رکھو، میں اس معاملے کا گواہ نہیں ہوں۔ خیر ابو جہل کو وہیں بٹھا دیا، وہ صاف انکار کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اور تمہارا گواہ کون ہے؟ تو کہا کہ میرا تیسرا گواہ عقبہ ہے۔ عقبہ بہت بڑا سردار ہے مکے کا۔ عقبہ کو بلایا گیا، بھئی یہ امانت کس وقت دی گئی اور پیغمبر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دوپہر کا وقت تھا اور پیغمبر خود خدیجہ کے گھر کی جانب جا رہے تھے تو اپنے غلام سے کہا تھا کہ یہ امانت میری چچی کے گھر میں پہنچا دو۔ اچھا اور کون گواہ ہے؟ کہا کہ وہ ابو سفیان گواہ ہے۔ اس کو بلایا گیا۔ اس نے اپنے اندازے سے کہا کہ یہ عصر کا وقت تھا اور پیغمبر حرم ہی میں بیٹھے تھے عصر کے وقت، امانت لے کے اپنے سامنے رکھ لی تھی۔ کہا کہ 5واں گواہ کون ہے؟ تو کہا کہ ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ۔ اسے بلایا گیا کہ بھئی یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ رات کا واقعہ ہے، مغرب کا وقت تھا جب اس آدمی نے امانت دی تھی۔ اور پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا کہ پیغمبر نے اس امانت کو اپنے غلام کے سپرد کر کے اپنی بیوی خدیجہ کے گھر میں بھجوایا تھا۔ اب سارا مجمع تو یہ واقعات سن رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے صبح کا وقت تھا، دوسرا گواہ کہتا ہے کہ چاشت کا وقت تھا، تیسرا کہتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، چوتھا کہتا ہے عصر کا وقت تھا، 5واں کہتا ہے مغرب کا وقت تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول حرم میں آ رہے تھے تو امانت جیب میں ڈال لی، دوسرا گواہ کہتا ہے کہ پیغمبر واپس خدیجہ کے گھر کی جانب جا رہے تھے اس لیے یہ امانت فاطمہ بنت اسد کے ہاں بھجوا دی، تیسرا کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ امانت غلام کے ذریعے خدیجہ کے گھر میں بھجوائی، چوتھا کہتا ہے کہ اپنے سامنے رکھ لی۔ سب کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، خود ان گواہوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سب کے سر جھکتے چلے گئے اور بے اختیار عمیر ابن وائل ثقفی، جو اتنی شدید توہین محسوس کر رہا ہے مجمع میں، کہتا ہے کہ اے علی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی شدید غلطی ہوئی ہے
اور ان لوگوں نے پیسے کا لالچ دے کر مجھے آمادہ کیا تھا کہ میں رسول کے خلاف گواہی دوں۔ اب وہی سازش اس انداز سے الٹی ہو گئی کہ سارا مجمع حیران و پریشان ہو گیا۔ ہم تو اپنے سرداروں پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے، مگر یہ تو ایسے جھوٹے اور دغاباز نکلے۔ عرب کی اکثریت پیغمبر اسلام کی دشمن کیوں تھی؟ اپنے سرداروں پہ آنکھ بند کر کے اعتماد کرتی تھی۔ یہ ان کے سامنے سب کچھ ہو گیا۔ ابو جہل پھر بھی اپنی عزت کو بچا کے لے گیا، کیونکہ اس نے اس مسئلے میں پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن باقی سب کی ایک مرتبہ توہین ہو رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اے قریش کے نوجوانوں، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے مجھ پر حملہ کیا ان لوگوں نے؟ پہلا نہیں، یہ ان کی دوسری سازش ہے۔ اس سے پہلے والی سازش تو انہوں نے صبح کے وقت کی، جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کے غلام سے کہا کہ میرے گھر میں جاؤ، تلوار رکھی ہے میرے بستر کے قریب، اسے لے کر آؤ۔ وہ غلام تلوار لے کے آیا۔ حضرت علی نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، کہا اے قریش کے جوانوں، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ اچھا، پرانے زمانے میں ہر سپاہی تلوار پہ اپنا نام لکھتا تھا اور اپنی تلوار کو اس طرح سے سجا کے رکھتا تھا کہ پہچان میں آ جائے۔ سب نے ایک مرتبہ دیکھا، پہچان لی، کہا کہ ہاں، یہ تلوار تو ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ کی ہے۔ حنظلہ بھی گواہ بنا ہوا یہاں بیٹھا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا، کھڑا ہو گیا، کہا کہ ہاں، یہ تو میری تلوار ہے، جو میری تلوار چوری ہو گئی تھی کل کے دن۔ کل سے تو میں اس کو تلاش کر رہا تھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت علی نے کہا کہ اچھا، یہ چوری شدہ تلوار ہے، اتنا بتا دو کہ تم لوگوں کا غلام مہلا کہاں ہے؟ یہ ایک حبشی غلام تھا خاندان ابی سفیان کا، وہ کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو طائف گیا ہوا ہے، شام تک آ جائے گا۔ حضرت علی نے کہا شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ غلام اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے کہیں بیٹھا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کیا گزری۔ اے قریش کے نوجوانوں، آؤ میرے ساتھ۔ لکھا ہے کہ جناب علی نے اس مجمع کو لیا اور اپنے مکان کے قریب ایک مقام پہ پہنچے اور کہا کہ اس جگہ زمین کو کھودو۔ جب زمین کو کھودا گیا تو وہاں سے مہلا کا لاشا نکلا۔ حضرت علی نے کہا یہ صبح کو اس مکان کے قریب چھپ کے بیٹھا تھا، تاکہ جیسے ہی میں صبح کی تاریکی میں یہاں سے گزروں، اس تلوار سے میرے اوپر حملہ کرے۔ حنظلہ نے اپنی تلوار دے کے اس غلام کو میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن جس وقت اس نے حملہ کیا، ایک بار میں نے اس کا خاتمہ کیا اور اس کے لاشے کو اس لیے یہاں پہ دفن کیا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ یہ جو تمہارے سردار ہیں، ان کی دشمنی بھی کس انداز کی ہے۔ ان دو واقعات نے یکے بعد دیگرے قریش کے نوجوانوں کو ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح حضرت علی کی طرفداری پہ مجبور کر دیا۔ سرداران قریش کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور حضرت علی اسی مکے کے اندر ہیں۔ 3 دن کے بعد ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے ہجرت کرنا چاہی۔ مکے کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب کوئی علی کی مخالفت نہیں کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر کا خط آنے کے بعد حضرت علی نے ہجرت کرنا چاہی۔ اب حضرت علی کی ہجرت کس شان کی تھی، یہ انشاءاللہ آپ آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ علی کس طرح مکے سے نکل کے قبا پہنچے اور پھر قبا سے پیغمبر اسلام کے ساتھ چل کے کس طرح سے مدینہ میں تشریف لے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔